अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको खूनी संडे के नाम से ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही खौफनाक और मियारी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। नदीम की सुहाग रात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि आज ही उसे रात से पहले पहले ये घर खाली करना था जिसमें उसकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करने की थी। वाह हरी किस्मत, ये किस मोड़ पर अल्लाह खड़ा किया था। नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे ये दिन देखना न पड़ता। खाला ने इसकी परवरिश की थी। परवरिश का एहसान जताना तो बेसुध था, क्योंकि खाला ने नदीम से एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था। यही वजह थी कि वह शादी पर होने वाले अखराजात का हिसाब भी चुकता करने के बाद मज़ीद दौलत हथियाने की फिक्र में थी। नदीम ने लाख समझाया, बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर हालांकि हठ धर्मी कायम रही। आज तो इसने नई नवेली दुल्हन का जहेज जब्त करके ऐलान जंग कर दिया था और साथ ही रात से पहले पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया था। रिश्तेदारों ने भी लाख समझाया, मगर हालांकि जहन में जेवरात और जहेज के सामान पर कब्जा करने का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। बिल आखिर वो खाला की लड़ाई से तंग आकर किराए के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई गलियों और मुख्तलिफ महलों में मालूमात की, मगर कोई मकान खाली न मिल सका। आखिरकार पीपल वाले मकान की निशानदही की गई, जो अरसा दराज से खाली था। ये पीपल एक दरख्त का नाम है और इस मकान में पीपल का एक तनावर दरख्त था, जिसकी निस्बत से लोग इसे पीपल वाला मकान कहते थे। एक औरत ने यह भी बताया था कि इस मकान में किसी जिन का असर है। नदीम इन बातों को मानता तो था, मगर उसे इस किस्म की महलूक से कोई खौफ न आता था। शायद इसकी वजह ये हो सकती थी कि इसका वास्ता आज तक इस किस्म की महलूक से न पड़ा था। बहरहाल वो तलाश करता हुआ इस मकान तक जा पहुंचा था। दरवाज़ा बाहर से मुकफिल ना था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक में दरवाज़ा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाज़ा खोलने वाला एक उम्र रसीदा शख्स था, जिसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। उसकी भौंहों के बालों ने इस आदमी की आंखें ढांप रखी थीं। झुर्रियों से इसका चेहरा इसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की इबारत से पता चलता था कि बूढ़ा ज़माना शनास शख्स है। अजी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। नदीम ने बड़े मुदबाना अंदाज में बात शुरू करते हुए बताया। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। जनाब, मेरी शादी आज ही हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही से इस मकान में रिहाइश इख्तियार करना चाहता हूँ। नदीम ने वजाहत की। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। बूढ़े ने उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा। शुक्रिया। नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके सामने किचन, बाथरूम और वाशरूम अलग-अलग बनाए गए थे। सहन के वस्त में आधी तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके इतराफ वो पीपल का दरख्त था, जिसकी वजह से इसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया था। दरख्त वाकई तनावर और इस कदर फैला हुआ था कि पूरे मकान को अपनी लपेट में लिए हुए था, हत्ता कि इसकी शाखें मकान से बाहर दीवारों पर झूम रही थीं। इस मकान का किराया कितना होगा? नदीम ने पीपल के दरख्त की ऊंचाई पर नज़र करते हुए पूछा। कोई जवाब न पाया तो उसने पलट कर देखा। वो मकान में तन्हा खड़ा था। बूढ़ा गायब हो चुका था। नदीम घबरा कर तेज कदमों से दरवाजे तक आया था। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? बूढ़े ने बैरूनी दरवाजे में से दाखिल होते हुए पूछा। आप कहाँ गायब हो गए थे? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? नदीम ने हैरत ज़दा लहजे में सवाल किया था। तुम हमारे मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए मैं तुम्हारे वास्ते चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप फर्श पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा दबे पांव कब और कैसे गया और उसे कुछ खबर न हुई, और फिर पलक झपकते में चाय कहाँ से ले आया। हालांकि जब वो मकान की तलाश में गलियों की हाँक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नज़र नहीं आया था, क्योंकि ये इलाका गुंजान आबाद नहीं था। क्या सोच रहे हो? बूढ़े ने उसकी तरफ चाय से भरा कप बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया बता दें। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 रुपये महाना।
اس نے ندیم کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ مجھے منظور ہے، آپ چابی دے دیں، میں 1 گھنٹے کے بعد ہی اس مکان میں اپنی بیوی کو لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لو چابی اور ایڈوانس کی رقم۔ ندیم نے دائیں ہاتھ سے چابی لیتے اور بائیں ہاتھ سے رقم دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لے آؤ، میں چلا جاتا ہوں، بوڑھے نے تالا اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی سامان تو کچھ نہیں ہے، بس ہم دونوں میاں بیوی ہی چلے آئیں گے، ندیم نے شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا جہیز کا سامان نہیں ملا؟ بوڑھے کے لہجے میں طنز تھا۔ جی ملا تو تھا، مگر خالہ اماں نے اپنی محنت اور محبت کے صلے میں ضبط کر لیا، اس نے بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہیں جلد آنا بھی ہے، بوڑھے نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو، ندیم نے ڈرتے ہوئے لب کشائی کی۔ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ بوڑھا ذرا سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ اس مکان میں عرصہ دراز سے کوئی شخص رہائش پذیر نہیں ہے، پھر اس مکان میں اس قدر صفائی ستھرائی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ دیواروں کا پلاسٹر ذرا سا بھی کہیں سے اکھڑا ہوا نہیں ہے، دروازوں کا رنگ صحیح سلامت ہے، آئل پینٹ اس طرح چمک رہا ہے جیسے آج ہی کیا گیا ہو، زمین کا فرش کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ ندیم نے دل کی بات کہتے ہوئے وضاحت چاہی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل تم سے کچھ دن پہلے ایک فیملی نے یہ مکان پسند کیا تھا، انہوں نے ہی اس کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا ہے، ان کے کسی عزیز کا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رہائش اختیار کرنے سے پہلے ہی وہاں چلے گئے ہیں، اس لیے مکان تمہیں اچھی حالت میں مل گیا ہے، بوڑھے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ندیم جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ مرمت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے چند دن پہلے ہی تعمیر کیا ہو، جبکہ باہر سے وہ صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ندیم خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا، اسے تو عام کھانا تھا، گٹنیاں تھوڑا گرنی تھی۔ ندیم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، یہ کیسی قسمت تھی کہ جو اسے سہاگ رات اجنبی مکان اور انتہائی نئے ماحول میں گزارنا تھی۔ بہرحال رخصت ہوتے ہوئے اس نے خالہ اماں سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ندیم نے بھی معافی تلافی چاہی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دونوں تن کے کپڑوں کے ساتھ خالہ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنی بدنصیبی کے ساتھ نئے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ سمر کو اس مکان کے پراسرار ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی عمر بہت کم تھی یا وہ چھوٹے دل کی مالک تھی، بہرحال وہ عورت ذات تھی جسے دنیا صنف نازک کے نام سے پکارتی ہے۔ اس مکان میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہ بھی عجیب بات دیکھنے میں آئی تھی کہ ہر درخت پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، لیکن پیپل کے اس درخت پر چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک تو مردہ پرندوں کے جسم واش روم کی چھت پر ضرور پائے گئے تھے۔ سمر کو یہ ماحول بڑا خوفناک لگا تھا۔ سورج کا سر شام کے قدموں پر جھک گیا تھا، سائے رفتہ رفتہ پھیل رہے تھے، دن کی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اوڑھا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی، ان کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس تاریکی میں ان کی امیدوں کی شمعیں جلنے لگیں، جذبات کی ہلچل سے رات میں بھی دن کا سماں لگنے لگا۔ سمر نے لباس عروسی کا لمبا چوڑا دوپٹہ چادر بنا کر زمین کی سیج پر بچھا دیا تھا۔ ندیم کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے، ندیم کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ندیم نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دیں، نہ جانے اس وقت کس کا فون ہے۔ سمر نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے ہوئے التجا کی۔ سمر، ہو سکتا ہے کہ فون اسپتال سے آیا ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، مجھے بات تو کر لینے دو، فون کہیں سے بھی ہو، آپ رہنے دیں، سمر نے فون کو مزید دور سرکاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو تاکہ پتہ تو چلے کہ فون پر کون بات کرنا چاہتا ہے۔ سمر کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اس نے ہاتھ چھڑا کر موبائل آن کیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ندیم بول رہا ہوں۔ ندیم نے موقع کی نزاکت سے مناسبت سے بات کی۔ سر پلیز، آپ کو ایم ایس صاحب نے فوراً بلوایا ہے، ہمارے اسپتال کے سامنے والے روڈ پر بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، آپ جلد از جلد آ جائیں۔ ندیم نے تیار ہوتے ہوئے کہا۔ سمر، مجھے اسپتال جانا ہوگا ورنہ کہیں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور ندیم، میرا کیا بنے گا اس اندھیری رات میں اور اس پراسرار ماحول میں؟ میں تو خوف و دہشت سے ہی مر جاؤں گی، سمر نے ندیم کے چوڑے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ سمر، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا۔ یہ بات ندیم نے بغیر سوچے کہی تھی۔ نہیں، میں اس دلہن کے لباس میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت شرم آتی ہے، سمر نے ندیم سے لپٹتے ہوئے کہا۔ سمر، سمجھنے کی کوشش کرو،
میں ایک ڈاکٹر ہوں اور انسانی جانیں بچانا میرا فرض ہے، تم ڈرو مت۔ میں جلد فراغت پاتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ ذرا سی دیر سے جانا بھی بھاری جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا لو۔ ندیم نے اس کی چندہ جبیں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سمر نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سمر پلیز، انسان کی زندگی سب سے قیمتی شے ہے، اور پھر میں نے تمہیں شادی سے پہلے سمجھا دیا تھا کہ میرا پیشہ ایسا ہی ہے، میں تمہیں اپنے پیشے پر ترجیح نہیں دوں گا۔ ندیم کے ان دلائل نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ کنڈی لگا کر زمین پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ندیم کی نوکری بھی تو نئی نئی ہے، اگر نہ جاتے تو کہیں نوکری سے نکال نہ دیے جاتے۔ تب اس کے دل کو ڈھارس ملی، کیونکہ اب تو انہیں مکان کو گھر بنانے اور اسے بسانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اور اتنی بڑی رقم صرف اور صرف محنت سے ہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر بیت رہا تھا۔ سمر کی آنکھ نہ جانے کس طرح لگ گئی تھی۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ صحن میں مدھم سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا، تنہائی کا خوف اور اس پراسرار ماحول میں دھم کی آواز نے اس کی نیند اچاٹ کر دی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید صحن میں بلی کودی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، کیونکہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی شخص دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، کیونکہ چور ہی سب سے پہلے اپنے بھاگنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، لہٰذا چور نے بھاگنے کے لیے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی ہو۔ چور کا ذہن میں خیال آتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ خوف تو نہیں تھا کہ چور مال چوری کرے گا، کیونکہ مال تو تھا نہیں۔ ہاں، اسے اپنی جان اور عزت کا ڈر تھا، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑھ کر عزت ہی پیاری ہوتی ہے۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ محلے میں سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور پھر اتنی رات گئے اس پراسرار مکان میں سے بچانے کون آئے گا۔ صحن میں سے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں چل کر واش روم تک گیا تھا۔ اب تو خوف سے اس کی گھگی بند گئی۔ اس نے ہمت کو یکجا کیا اور یہ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ یوں تو خوف سے دم ہی نکل جائے گا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مشکلات سے لڑا جائے۔ اس کے قدم وزنی ہو گئے۔ جیسے تیسے وہ صحن کی طرف بڑھی۔ 2 قدم چلی تھی کہ اسے واش روم میں پانی گرنے کی آواز آئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ وہیں زمین پر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سایہ درخت کے نیچے سے گزرتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اب تو اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رکھا ہو۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں دم آ چکا تھا۔ کلیجہ تھا جو بار بار منہ کو آ رہا تھا۔ ایک وزنی ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کسی نے سرگوشی کی۔ سمر، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنا نام سن کر اسے حوصلہ ملا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سوال کرنے والے کو اس نے پاؤں سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ آواز بھی جانی پہچانی تھی۔ چہرے پر نظر پڑی تو اسے اندھیرے میں بھی پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ندیم اس کا بازو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ندیم، اس نے روتے ہوئے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کیا بات ہے سمر، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو اور یہاں صحن میں کیوں بیٹھی ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ ندیم نے اسے باہوں کے سہارے سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم تھے؟ میری تو خوف سے جان ہی نکل گئی تھی۔ سمر نے اپنا نازک وجود اس کی مضبوط باہوں کی پناہ میں دیتے ہوئے شکوہ کیا۔ ہاں، میں نے کئی بار دستک دی تھی، تم گہری نیند سو رہی ہوگی۔ دستک کی آواز پر بیدار نہ ہوئی تو میں دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا واش روم کی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں جگاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے خود پر اس درجہ ڈر سوار کر لیا۔ تم دیوار پھاند کر آئے ہو تو بیرونی دروازے کی کنڈی کس نے کھولی؟ سمر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے دیکھنے کے لیے کنڈی کھولی تھی کہ گلی میں کسی نے مجھے دیوار پھاندتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ ندیم کا یہ جوابی تسلی بخش تھا۔ لیکن کنڈی کھلی کیوں چھوڑ دی؟ اس بار ندیم سے جواب نہ بنا تو وہ جھنجھلا گیا۔ چھوڑو سمر، ان باتوں کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ڈرپوک ہو۔ وہ سمر کو چھوڑ کر فرش پر آ بیٹھا تھا۔ اچھا ندیم، اسپتال کے متعلق بتاؤ، کیا حادثے میں جانی نقصان ہوا؟ آپ کی خدمات کچھ کام آئیں؟ سمر نے اسے منانے کی کوشش میں موضوع بدلا تھا۔ سمر، آج ہماری سہاگ رات ہے، تم کیا کیا باتیں لے بیٹھی ہو؟ تقدیر نے پہلے ہی ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، اور رات کا یہ آخری پہر بھی تم فضول باتوں میں برباد کر دینا چاہتی ہو۔ ندیم کا افسردہ لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ نظروں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر بھی جھکا لیا تھا۔ ندیم نے اس کی طرف نظر کی تو واقعی وہ اسے دلہن کے روپ میں نظر آئی۔ اس بار اسے سمر پر بے حد پیار آیا تھا۔
اس نے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا لیا، پھر تو پیار کا ایک بلا خیز طوفان امڑ آیا اور دونوں کو اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو موجوں میں دور تک بہا لے گیا۔ انہیں یاد نہ رہا کہ وہ زندگی کا مزہ لوٹ کر گہری نیند میں کب چلے گئے تھے۔ اس بار دروازے پر دستک اس زور سے دی گئی تھی کہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو ڈر تھا کہ توڑ دیا جاتا۔ اس زوردار آواز سے سمر کی آنکھ کھلی تو وہ ندیم کو ٹٹولنے لگی، مگر اس نے کمرے میں خود کو تنہا پایا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ندیم اسے اس بے حجابی میں سوتا اکیلا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اگر ندیم گھر میں موجود ہے تو باہر دروازے پر کون ہے؟ اس دستک دینے والے نے سمر کا نام بھی پکارا تھا۔ وہ آواز تو ندیم ہی کی تھی، لیکن معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک بار پھر دہشت نے اسے آ لیا تھا۔ اس نے پرخمار آنکھوں سے دروازہ کھول کر دیکھا تو ندیم کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ پھر دیوار پھاند کر باہر چلے گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یوں بے خبر سوتا چھوڑ کر؟ سمر نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا جس میں کوئی بار بار دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوگا۔ ندیم نے اس کے پھول جیسے گلابی گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ ندیم اندر کمرے میں آ کر ڈاکٹر والا سفید اوور کوٹ اتار رہا تھا اور سمر پر یہ خواب والا جملہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے انگڑائی لی تو اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ درد کی میٹھی میٹھی ٹیسیں اسے ابھی تک لطف و سرور سے سرشار ہمکنار کر رہی تھی۔ وہ ایک کھلتا ہوا پھول بن چکی تھی۔ قریب ہی پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑے میں اس نے اپنا چہرہ بغور دیکھا تو بالوں کا بکھر کر الجھ جانا، میک اپ کا پھیکا پڑ جانا، چوڑیوں کے ٹکڑے ہونا، یہ سب کیا تھا؟ اگر بقول ندیم میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تو کیا خواب کے اثرات ثبوت کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ندیم تھا تو یہ کون ہے؟ اور یہ ندیم ہے تو وہ کون تھا؟ ان سوچوں کا بوجھ اس کے ہلکے ذہن سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ندیم نے بمشکل اسے زمین سے باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کا نیم مردہ جسم لچکدار شاخ کی طرح ڈول رہا تھا۔ ندیم نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارے، مگر ہوش نہ آ سکا۔ اب تو ندیم بھی گھبرا گیا۔ اس نے سمر کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود رہا۔ تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سمر کو اسپتال لے جانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر کے چیک کرنے سے پہلے ہی ندیم نے بتا دیا تھا کہ ہماری سہاگ رات تھی۔ ویسے بھی دلہن کو لال جوڑے میں سبھی پہچان گئے تھے۔ مشکل سے ہوش آنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اس شرط پر ڈسچارج کیا تھا کہ وہ سمر کو 1 ہفتے تک آرام کرنے دیں گے۔ اجی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے ندیم سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سمر مجھے کچھ تو بتاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں جب سے گھر لوٹا ہوں تم بیکی بیکی باتیں کر رہی ہو۔ ندیم نے اس کا بازو تھامتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے پاگل کہو یا کچھ اور، بس میں نے کہہ دیا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، سمر نے عورتوں والی ضد کرتے ہوئے کہا۔ سمر اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے ساتھ ناقابل فراموش اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دنیا بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کوئی غیر مرئی شے اس کے شوہر کے روپ میں اس کے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ سمر کیا یہاں اسپتال سے باہر کھڑے رہ کر ساری باتیں کرنی ہیں جو لوگ گھر چل کر فیصلہ کرتے ہیں؟ مالک مکان کو چابی دے کر اپنا ایڈوانس واپس لے لیتے ہیں، پھر مزید کچھ سوچیں گے۔ ندیم نے رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو کر ندیم کے ساتھ رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ رکشہ عین پیپل والے مکان کے دروازے پر آ رکا تھا۔ ندیم کیا تم گھر کو تالا لگا کر نہیں گئے تھے؟ سمر نے ایک بار پھر اسے مکان کے ماورائی ماحول اور پراسراریت کے متعلق اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ تالا لگا کر گیا تھا، چابی بھی میرے پاس ہے، ندیم نے چونکتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر سمر کا وہم یقین میں بدل گیا تو اس کے اعصاب و ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا۔ لہٰذا اس نے بہانہ بنایا۔ سمر تم بے ہوش ہو گئی تھیں، ہو سکتا ہے میں جلد بازی یا گھبراہٹ میں تالا لگانا بھول گیا ہوں۔ ندیم نے رکشے کا کرایہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ رکشہ والا جا چکا تھا۔ سمر اس مکان کے سائے سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ندیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے کنڈی لگا دی گئی ہے، لہٰذا اس نے زور سے دستک دی تھی، کیونکہ اب تو اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ مکان میں کوئی مافوق الفطرت طاقت موجود ہے جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ان کا سائے کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے دن کی طرح پہلے ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ندیم کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ اس بار دروازہ کھولنے والا وہ بوڑھا نہیں بلکہ سمر سے بھی حسین و جمیل کوئی دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی نے بہت دل فریب مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا تھا۔ آپ ندیم ہیں نا، ہمارے نئے کرایہ دار؟ لڑکی نے ندیم کا سکتہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ نسوانی آواز سن کر سمر بھی اس کے قریب چلی آئی تھی۔
समर को देखकर इस तीखे नकूश वाली हसीना ने एक अदा से अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। जी हाँ, मैं नदीम हूँ, लेकिन आप कौन हैं? समर ने खौफ के मारे से हाथ ना मिलाया था। मैं मुस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रुशना है। बाबा ने मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता देकर भेजा है। रुशना ने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। इस लड़की यानी रुशना की बातों से इन मालूमात में ये इजाफा ज़रूर हुआ था कि बूढ़े मालिक मकान का नाम मुस्कर है। वो शादीशुदा और अहलो अयाल वाला है। रुशना और मुस्कर के नाम से ये भी ज़ाहिर हो गया था कि वो हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले गए थे इस सुर्ख लिबास में सुबह सवेरे ही? मैं काफ़ी देर से घर में मौजूद हूँ। क्या आप घर से बाहर जाते ताला भी लगा कर नहीं जाते? एक सांस में इतने सवाल सुनकर वो दोनों इसका मुंह देखते रह गए। रुशना, हम इस मकान में नहीं रहना। हम तुम्हारे बाबा को मकान की चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने खतरे के बाद दूसरे खूबसूरत फितने से बचने के लिए दो टोक बात की। ठीक है, वो सामने ग्राउंड के उस पार वो सफ़ेद रंग वाला हमारा मकान है। आप बाबा को चाबी दे आएँ और अपना एडवांस वापस ले आएँ, जब तक मैं तुम्हारी दुल्हन का दिल बहलाती हूँ। रुशना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को दिलासा देते हुए नदीम से कहा। समर, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? नदीम ने उठते हुए पूछा। नहीं जी, आपके आने तक रुशना मेरे पास है, और फिर दूसरा मकान किराए पर लेने के लिए भी तो एडवांस रकम की ज़रूरत पेश आएगी। आप जल्द वापस आ जाना। नदीम रुशना को समर के पास छोड़कर मस्कर बाबा के घर की जानिब चल पड़ा। आप मकान खाली क्यों करना चाहते हैं? रुशना ने इसके हिनाई हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मुझे इस मकान में पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। दादी अम्मा ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी जिनसे ये साबित होता है कि ऐसे दरख्तों पर जिनों का बसेरा होता है। जिन किसी को कुछ नहीं कहते अगर इनको सताया ना जाए या इनके खिलाफ फितरत कोई बात ना की जाए। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था। फिर तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा? हाँ, प्यार ज़रूर किया होगा। रुशना ने इसके स्याह लंबे बालों से खेलते हुए कहा। ये एक ऐसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लुट जाए और दहशत से जान ही चली जाए। जान प्यार ही में तो जाती है। रुशना ने इसके हर सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाक़यात नहीं सुने? रुशना ने इसका दुपट्टा एक तरफ रखते हुए कहा। जिनों से प्यार? हाय अल्लाह, इनकी तो सूरतें देखकर ही जान निकल जाती है। समा ने कराहियत से मुंह बनाते हुए कहा। अगर जिन खुशशक्ल हो कर आए तो? रुशना ने अपना मुंह इसके कान के करीब लाकर कहा तो गरम गरम सांसें इसके कान की लोगों से टकराने लगी। इन सांसों का लम्स वही तो था जो वो कल रात को अपने जिस्म में जज़ब कर चुकी थी। इस ख्याल के साथ इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। समा ने एकदम पलट कर देखा तो रुशना की हैयत बदल रही थी। वो औरत से मर्द बन रही थी। इसकी नस्वानी आवाज़ मर्दाना आवाज़ में तब्दील होने लगी। वो यूं मुखातिब होने लगा। समर, मैं रुशना नहीं, तुम्हारा वही आशिक हूँ जो नदीम के रूप में तुम्हारे नफ्स पर इख्तियार हासिल कर चुका है। हम कोई भी रूप धार सकते हैं। समर, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। तुम अगर मुझे शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल से तमाम हसरतें निकाल सकता हूँ। तुम्हें आजकल दौलत की ज़रूरत है ना? मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। तुम्हें नोटों में तोल सकता हूँ। हर वक्त साए की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तुम्हें लज्जत और सुरूर के खुमार से हर वक्त सरशार रख सकता हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि अगर तुम मुझे शौहर के रूप में कबूल कर लो। तुम्हें जिनों की शक्लों से नफरत है ना? मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे महबूब नदीम की सूरत में ही आया करूँगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर तुम हाँ कह दो तो इस खुशी में ये घर मैं तुम्हें बख्श दूंगा। एक मुसलमान के पास जिन और बदरूहों से बचने का वाहिद हल कलाम इलाही के सिवा क्या हो सकता है? जब तक इसके आशिक जिन ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तब तक समर आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही थी। जैसे ही इसने अपनी बात का जवाब लेने के लिए खामोशी इख्तियार की, वैसे ही समर ने 10वीं बार आयतुल कुर्सी का विर्द करके खुद पर फूंक लिया था और अपने गिर्द हिसार कायम कर चुकी थी। फूंक के साथ ही वो बेबस और लाचार होकर पीपल के दरख्त पर जा बैठा था। समर ने दहशत से इसकी शक्ल देखना गवारा न की थी। वो गज़बनाक आवाज़ में गरजने लगा। तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दौलत, मेरी मोहब्बत, जायदाद, नदीम और यहाँ तक अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। नादान लड़की, अगर तुमने मुझसे फ़रार की राह इख्तियार की तो मेरा लहू जो अब तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो तुम्हारे तलवों से बहने लगेगा। तुमने अगर इस घर से कदम बाहर निकाले तो खून के नक्श सब्ज होते जाएंगे। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। अगर फिर भी लौट कर मेरे पास ना आई तो तुम्हारे यही खूनी पाँव तुम्हारी जान ले लेंगे। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, आलम फाजिल शख्स भी इसका इलाज नहीं कर सकता। इस घर में आने वाली हर कवारी लड़की पर यूं ही आशिक होता हूँ और मेरी बात नहीं मानती तो यही खूनी पाँव उसे कब्र में उतार देते हैं। नदीम की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर घर से बाहर निकली थी, मगर फर्श और गली की सड़क पर इसके खूनी पाँव के नकूश बनते जा रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर चल रही है।
ندیم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس کا مرض نہ پکڑ سکا تھا۔ بالآخر اسپتال جاتے جاتے سمر کے پاؤں سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے پاؤں میں زخم نظر نہ آ سکے تھے۔